مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ روزہ کے تعلق سے بہت سارے مسائل جلوہ نور چینل پہ موجود ہیں، پھر بھی لوگوں کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے چند ضروری باتیں کہ کن سے روزہ ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، سماعت کریں۔ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور جماع سے بچا پھر بھی اس کا روزہ نہ ہوگا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا افضل ہے۔ حالت روزہ میں مسواک کرنے میں حرج نہیں۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے خشک ہو یا تر، صبح کو مسواک کرے یا دوپہر کو یا شام کو۔ روزہ کی حالت میں ضرورتاً انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن چاہے رگ میں لگوائے یا گوشت میں، روزہ پہ فرق نہیں پڑتا۔ روزہ کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کے لیے سحری ضروری نہیں، ہاں سنت ضرور ہے، لہذا جان بوجھ کر اس عظیم سنت کو نہ چھوڑا جائے۔ روزہ کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں اگر قصداً دھواں حلق تک پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر بتی سلگ رہی تھی اور کسی نے جان بوجھ کر منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر ایسے ہی اگربتی کہیں سلگ رہی تھی اور وہاں چلا گیا اور دھواں کچھ آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرتے وقت پانی ناک میں ڈالا اور پانی دماغ تک چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا اور روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اس صورت میں صرف قضا لازم ہے ایک روزے کا۔ اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد نہیں ہوتا تو روزہ نہ جاتا۔ روزہ کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا عورت کو تو روزہ جاتا رہا، پاکی کے بعد اس کی قضا رکھے۔ فرض تھا تو قضا فرض ہے، نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ بلا عذر شرعی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے والے کو امام بنانا جائز نہیں۔ روزہ کی حالت میں کوئی شخص شہوت کے ساتھ بوسہ لے اور انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور انزال نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ ایسا کام کرنا مکروہ ہے۔ ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا، ہاں صبح صادق ہونے سے پہلے غسل کر لینا بہتر ہے،
اور اتنی دیر ناپاکی کی حالت میں رہنا کہ نماز کا وقت نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے سخت گناہ اور حرام ہے۔ روزہ کی حالت میں بدن پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے کے سبب اپنی یا اپنے بچے کی جان کو نقصان پہنچنے یا سخت پریشانی میں مبتلا ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا فرض ہے۔ روزہ کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدنگاہی، داڑھی مڈانا، کسی کا دل دکھانا، گالی دینا، اگرچہ یہ سب حرام ہیں مگر روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، ہاں مکروہ ہو جاتا ہے اور روزہ کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ روزہ کی حالت میں ناک میں دوا چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالت روزہ میں مشت زنی کرنے سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ استحاضہ یعنی بیماریوں کا خون جو عورت کو دنوں کے علاوہ آتا ہے یا بچہ پیدا ہونے کے علاوہ آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، وہ روزہ کے منافی نہیں اور نہ اس حالت میں روزہ معاف ہوتا ہے، لہذا روزہ کی حالت میں استحاضہ کے خون سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عورت روزہ مکمل کرے گی۔ روزہ کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہوں ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ سے باہر کر کے کسی نے دوبارہ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بواسیر یا قبض کے مریض کے لیے اینما سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں دل کے مریض کا زبان کے نیچے ٹکیا رکھنا روزہ کو توڑ دے گا، کیونکہ عموماً وہ گولی تھوک میں شامل ہو کر حلق کے نیچے اتر جاتی ہے۔ بالفرض اگر کوئی گولی کا اثر حلق کے نیچے نہ اترے تو روزہ نہ ٹوٹے گا، مگر ایسا بہت مشکل ہے، لہذا حتی الامکان اس سے بچا جائے۔ اگر شوگر کا مریض روزہ کی حالت میں انجیکشن کے ذریعے انسولین گوشت میں لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے ہوشی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے خود بخود بے ہوش ہو جائے یا اس کو انجیکشن کے ذریعے سے بے ہوش کیا جائے۔ البتہ اگر ناک میں گیس سنگھانے یا منہ کے راستہ سے گیس داخل کر کے بے ہوش کیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔